السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 شعبان المعظم اسلامی تاریخ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش اور اسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بعثت نبی سے 5 سال پہلے عرب کے مشہور خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ وہ قبیلہ قریش کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جو حسب و نسب اور منصب کے اعتبار سے بنو ہاشم کے بعد سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے قبیلہ کے معزز سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر بچپن ہی سے عزم و حوصلہ کے آثار ظاہر تھے۔ نوعمری کی حالت میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر کہا، میرا بیٹا بڑے سروالا ہے اور قوم کا سردار بننے کے لائق ہے۔ ایک قیافہ شناس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ ماں باپ نے خاص طور پر ان کی تربیت کا اہتمام کیا، مختلف علوم و فنون سے آراستہ کیا، لکھنا پڑھنا سکھایا۔ شروع ہی سے ان کے دل میں اسلام کی محبت گھر چکی تھی۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بدر، احد، خندق اور غزوہ حدیبیہ میں جوان ہونے کے باوجود کفار کی جانب سے شریک نہیں ہوئے۔ البتہ بعض مصلحتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکری کا لمبی عمر پانا۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں کہ میری وہ بکری جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر دودھ دوہا تھا، اس نے بہت لمبی عمر پائی، چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہی۔ حالانکہ بکری عام طور پر اتنی لمبی مدت تک زندہ نہیں رہتی، بلا شبہ یہ آپ کا معجزہ ہی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ہے، اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ماں باپ اور اولاد ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ 6واں حصہ دینا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، مشکلات اور پریشانیوں کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ کسی مشکل معاملہ میں ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، کثرت سے استغفار پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس چھپانے پر تھوڑا سا بدلہ حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں، جنت کی نہریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ فائدہ، جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کانٹا چبھا یا زخم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہندی لگائی۔ فائدہ، مہندی جراثیم کو ختم کرتی ہے، جلن اور سوزن کو دور کرتی ہے،
نیز اس میں دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھے تو طلب کرنے پر اس کی امانت واپس کر دو، اور جو آدمی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم بھی اس کی طرح خیانت مت کرو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور روزانہ کی تعلیمی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے صوت الاسلام چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ